میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کو تقریباً 82 دفعہ ذکر فرمایا ہے، 80 پر 2 مرتبہ، مگر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 8 جگہ آیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ تقریباً 8 دفعہ کم و بیش آیا ہے۔ اور ایک دفعہ عورتوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے مال کے نصاب پر زکوٰۃ کو فرض اور واجب فرمایا، اور دیگر خرچ کرنے کے معنی میں اللہ نے بہت سی مرتبہ قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا۔ عبادتوں میں 2 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی، ایک مالی۔ جسمانی عبادت جیسے کہ نماز ادا کر لیا، منہ سے ہم نے زبان سے قرآن پاک کی تلاوت فرما لی، ذکر کر لیا، پھر ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ پھر جسمانی عبادتوں میں روزہ ہے، تو ایک قسم یہ ہے جسمانی عبادت۔ دوسری قسم مالی عبادت ہے، مال سے ادا ہونے والی عبادت، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، بقرعید کی قربانی ہے، فطرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اداروں کا تعاون کرنا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مالی عبادت میں آتی ہیں۔ تو دونوں قسم کی عبادت اللہ چاہتے ہیں۔ شریعت دونوں قسم کی عبادتوں کو طلب کرتی ہے، جسمانی عبادت بھی سب کے سب اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی سب کے سب اللہ کے لیے۔ اور جو حج ہے یہ دونوں سے ملا ہوا، جس میں جسم بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے۔ تو رمضان المبارک کے اندر چونکہ عمومی طور پر مسلمانوں کا ایک ذہین ہے، اور مسلمان ماشاءاللہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اپنی اپنی نکالتے ہیں، تو اسی لیے رمضان کا ایک جمعہ زکوٰۃ کے عنوان پر رکھا جاتا ہے، تاکہ کچھ مسائل، کچھ باتیں، کچھ ترغیب، کچھ ترہیب امت کے سامنے آ جائیں تو ہمارے دینے لینے میں آسان ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے میں 5 قسم کی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 2، کس مال میں، کتنی مقدار میں۔ نمبر 3، کن شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن کن کو دینا چاہیے اور کنہیں نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں، جب ہم انہیں جانتے ہیں تو پھر دینے والے کو دینے میں مزہ آتا ہے، لینے والے کو بھی پھر کیونکہ ترغیب ذہن میں ہونا ضروری ہے خرچ کرنے کی۔ عبادت میں لذت اور لطف تب آتا ہے جب عبادت پر ملنے والا انعام استحضار ہو، ذہن میں ہو۔ بھی نماز میں مجھے کیا ملے گا، یہ ذہن میں ہو تو پھر آپ نماز کے لیے جان لگائیں گے۔ خرچ کرنے پر کیا ملے گا، یہ آپ کو معلوم ہو، آپ کے علم میں ہو، تو پھر آپ کو خرچ کرنے میں مزہ آئے گا۔ ورنہ نمازوں میں جان بچاؤ گے، زکوٰۃ میں مال بچانے کی کوشش کرو گے، لے جانا تو کچھ نہیں خبر میں، مگر بچاؤ گے ضرور۔ سب کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں، عبرت بھی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا ہے، بڑے بڑے دولت مندوں کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا ہے، بڑے بڑے پوسٹ پر قائم رہنے والے پی ایم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، سب کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا ہے۔ مگر پھر بھی ایک فطری چیز ہے کہ انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جس چیز سے محبت انسان کو لگ جاتی ہے پھر اللہ اس سے ہٹا کر کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کر۔ مال سے محبت کرے گا ختم ہو جائے گا، خالی ہاتھ قبر میں جا کر لیٹ جانا پڑے گا۔ دنیا سے محبت کرے گا فنا ہو جائے گی۔
گھر بار سے محبت کرے گا، ایک دن ساتھ چھوڑ جائیں گے. بیوی بچوں سے محبت ہے، ایک دن موت پر وہ بھی ختم. ساری چیزوں سے جو بھی آپ دل لگاؤ گے دنیا کی، سب ایک نہ ایک دن اپنے اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں ان سب سے ہٹ کر مجھ سے جڑ جا، میں کبھی ختم نہیں ہوتا، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، میرا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا، میری تیری دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمیں دنیا میں بھی ساتھ رہنا ہے، قبر میں بھی اللہ کا ساتھ ہونا ہے، آخرت میں بھی اللہ کا ساتھ ہے، پھر جنت میں بھی اللہ کا ساتھ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں دوستی مجھ سے لگاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ دوست کن کا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. اسی لیے دنیا میں اللہ نے بھیج کر امتحان لیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، دل لگ جاتا ہے، پھر بھی اس سے ہٹنا ضروری ہے. یہی تو امتحان ہے. فنا ہونے والی چیز سے دل لگ جائے، دل ہٹاؤ پھر لگو اللہ کی طرف. تو میرے عزیزوں، یوں اللہ پاک نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. شروع میں زکوٰۃ کی ابتدا ایسی تھی، اپنی ضرورت کا چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے سب لٹاؤ. اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ زیادہ مجمع غربا کا تھا، مالداروں کا تھوڑا تھا، اور ان کے پاس بھی کچھ زر زیور کچھ پیسہ بھی نہیں تھا. تو ابتدائی زکوٰۃ کا مرحلہ یہ تھا کہ جو اپنی ضرورت کا ہے رکھ لیں، باقی کا سب اللہ کے راستے میں لٹائیں. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی جی پوچھیں گے آپ سے آپ کی امت کہ کیا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. قل فرما دیجئے العفو، جو بچ جائے وہ سب لٹا دو. اسی پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ 2 روٹیاں ہم نے کھانے کے لیے بنائیں، ایک ہم نے کھا لیا پیٹ بھر گیا، دوسری کو ان کے پاس رکھنا جائز نہیں تھا، فوراً صدقہ کرو. کہ جو رب دوپہر کو کھلا رہا وہی شام کو بھی کھلائے گا. یہ حضرت کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا. تو ابتدا میں یہ مرحلہ تھا کہ اضافی مال سب اللہ کے راستے میں لٹاؤ. پھر اس کے بعد ایک نصاب اللہ نے قائم فرمایا کہ سونا ہے تو اتنا، چاندی ہے تو اتنا، جانوروں میں بکرے ہیں تو اتنے، اونٹ ہیں تو اتنے، گائے بیل ہیں تو اتنے. اس ساری ترتیب، اس کی تفصیل بعد میں شریعت کے اندر آئی ہے. تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ خرچ کرنے پر کیا ملے گا. خرچ کرنے پر کیا ملے گا. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، سب سے پہلے اللہ تمہارے مال کو جو بچ رہا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد جو پیسہ تمہارے پاس بچ رہا ہے، اللہ اس سے پاک کریں گے. کس سے؟ مصیبتوں سے. کس سے؟ بیماریوں سے. کس سے؟ بلا وجہ آفتوں سے. کس سے؟ ناحق جگہوں پر لگنے سے. کس سے؟ حرام جگہوں پر لگنے سے، لوٹ سے، چوری سے، ڈکیتی سے، فضول سے. ان سب سے ہمارا پیسہ بچ جاتا ہے. کب؟ جب ہم اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. جب مال کی زکوٰۃ نہیں نکلتی نصاب ہونے کے باوجود، تو پھر وہ پیسہ یا تو پولیسوں کے ہاتھوں میں رشوت کے نام پر جاتا ہے، یا پھر ہاسپٹل میں علاج کے نام پر لگتا ہے، یا پھر گنڈوں کے حوالے ہفتے کے نام پر دیا جاتا ہے. یوں ہی تمہارا پیسہ جائے گا اگر تم نے اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی. اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تو پھر تمہارا پیسہ اللہ کے گھر جائے گا، اداروں پہ لگے گا، غریبوں پہ خرچ ہوگا، بیواؤں پر لگے گا، مسکینوں پر لگے گا، ان کی زبانوں سے دعائیں نکلیں گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تو سب سے پہلا انعام جو تم زکوٰۃ نکالتے ہو، پھر اللہ اس مال کو پاک کر دیتے ہیں. نمبر 2، تمہاری روح کو مال کی محبت سے بھی پاک کر دیتے ہیں. ظاہر میں پیسہ پاک ہو جاتا ہے، اب باطن میں تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے. تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا تو تمہاری محبت اللہ سے ہوگی، پیسے سے نہیں ہوگی. یہ پہلا نفع زکوٰۃ دینے کا، خرچ کرنے کا. دوسرا نفع کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر اللہ 1 کا 7، 7 کا 10، 10 کا 100، 100 کا 700 دیتے ہیں. اور پھر اللہ چاہیں تو پھر پتہ نہیں کتنا دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک غریب آدمی گزر رہا تھا، ایک ڈھیر مٹی کا پڑا ہوا تھا، تو اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے دل سے سچی نیت کی کہ یا اللہ، اس مٹی کے ڈھیر کے برابر اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں سب تیرے نام پہ لٹا دیتا. نیت سچی تھی. تو پھر
اس زمانے کے نبی پر وحی اتری، اس بندے سے کہو جس نے کھڑے ہو کر یہ نیت کی کہ ہم نے اس ڈھیر کے برابر پیسہ خرچ کرنے کا ثواب اس کے حساب میں لکھ دیا۔ اور قیامت میں ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ فرمائیں گے جا تیرے خرچ کرنے کا ثواب لے لے۔ وہ جائے گا، دیکھے گا سامنے پہاڑ، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں ایک کھجور تیرے نام پہ خرچ کیا تھا، اور یہ کھجور کے برابر ثواب پہاڑ کے برابر کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک کھجور کے دانے پر پہاڑ جیسا ثواب۔ تو اللہ فرمائیں گے جیسے اونٹنی کا بچہ تم پال کر بڑا کرتے ہو، ایسے سچے نیت سے دینے والا ایک کھجور کیوں نہ ہو، اللہ اسے پال کر بڑا کرتے ہیں اتنا کہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں قدردانی ہے، ایک سبحان اللہ بھی بولے تو اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے غریب کو آپ 1 روپیہ دو آج کے زمانے میں، وہ یوں دیکھے گا کتنا بڑا کنجوس ہے نہ کرو۔ 1 روپیہ آج کے زمانے میں 5-10 روپے سے ہاتھ میں کم میں لوگ نہیں پکڑتے آج، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک سبحان اللہ بھی بولے گا ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں کہ بھی ایک سبحان اللہ تو رہنے دو، حج کرا تو قبول کر تو، نہیں، اللہ کے یہاں ایک ایک نیکی کی قدر ہے۔ تو پھر اللہ پاک کے یہاں خرچ کرنے کا یہ ثواب ہے، تو اللہ ایک کا 700 بھی دیتے ہیں، اور بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ دیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے خرچ کرنے پر، زکوٰۃ کے دینے پر۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ کی چاہت پر مال لٹاتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پھر اللہ اس کے مال کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لٹائے گا، اللہ دیتے چلے جائیں گے۔ چوتھا انعام خرچ کرنے پر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ایسا نہیں اللہ نادار ہے اس وجہ سے قرض لے رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کو تمہارے قرض کی ضرورت نہیں، مگر اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ کیا ہوگا؟ پھر قیامت میں اللہ اس کا دگنا تگنا کر کے واپس کریں گے۔ اور پانچواں انعام زکوٰۃ دینے پر کیا ملے گا؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ دی جاتی ہے پھر اللہ اس کے باقی کے مال کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ یوں ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا اب زکوٰۃ نہ دیں تو پھر کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ خب ولا منان ولا بخیل، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا کون؟ چالاکی کر کے دوسرے کو دھوکہ دینے والا، خبن سازشیں کرنے والا، فتنے پھیلانے والا، ایک دوسرے کے درمیان میں لڑائی لگانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ دے کر بھول جاؤ، دریا میں ندی میں نیکی کرو بھول جاؤ، پیسہ ندی میں ڈالو بھول جاؤ، نیکی کرو بھول جاؤ، یوں دے کر غریب کو بھول جاؤ کہ کبھی تم نے اسے دیا تھا۔ دکھاوا نہ کرو، احسان نہ جتاؤ، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا بخیل، اور بخل کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، خرچ نہ کرنے والا، یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا باقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور فرمایا لم یزکی، جس نے زکوٰۃ نہیں دی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اللہ اکبر، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ کیسے اللہ نے قرآن میں جوڑا ہے؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ یوں اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس زیور کی، جس سونے کی اور جس چاندی کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، قیامت میں وہ زیور آگ میں پکایا جائے گا، پھر پیشانیوں میں، پھر پیچھے کے حصے میں، پھر سینوں پر رکھ کر داغ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ داغتا ہے اللہ تو 70 سال تک اس کا درد محسوس ہوگا۔
فبشرهم بعذاب علیم، جو زکوٰۃ نہیں دیتے خوشخبری سناؤ ان کو عذاب کی، مزہ چکھائیں گے قیامت کے دن۔ قارون کو اسی لیے زمین میں دھسایا گیا کیونکہ اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم، جب حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دو تو قارون نے کہا کیسے دوں، یعنی یہ مال میں نے کمایا ہے، میری عقل سے کمایا ہے، میری تدبیر سے کمایا ہے، میری چالاکی سے میں نے یہ خزانے جوڑے ہیں۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، کیا کہا میرے علم سے میں نے کمایا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے کہا زمین اسے لے اندر، اور آج تک وہ دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے، پھر کون کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا گھر، یہ میری زمین؟ نہیں میرے عزیزوں، سب عارضی ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ اگر بخل، السقی قریب من اللہ، کہ سقی اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ وقریب من الجنہ، سخاوت کرنے والا جنت کے قریب ہے۔ اللہ کے قریب، جنت کے قریب کون؟ سخی۔ اور کبھی بھی اللہ سخی کو اکیلا نہیں چھوڑتے کہیں بھی۔ اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخل بڑی خطرناک چیز ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ قرآن کا لہجہ سمجھو، يَحْسَبُ گمان ہے تمہارا، تمہاری آئیڈیالوجی ہے، تمہارا گمان ہے۔ کیا گمان ہے؟ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، سب کا یہی گمان ہے کہ میرا پیسہ میرے پاس رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یحسب، گمان کرتے ہو، ان مالہ اخلدا، یہ تمہارا گھر تمہارے ساتھ رہے گا، یہ تمہاری زمینیں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، یہ تمہارا سونا چاندی تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ زر زیور تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ روپیہ، پیسہ، دینار، درہم، اشرفیاں، ڈالر، پاؤنڈ، یہ ریال تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ کلا کل اوفو، اللہ کی زبان سمجھو، اللہ کا کلام سمجھو۔ کلا، ہرگز نہیں، صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ۔ یہ چھوڑو گمان، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، یہ گن گن کر رکھنا چھوڑو، تمہارے اللہ کہہ رہے ہیں کلا، نہیں رہ سکتا۔ آج تک کوئی ایک بتاؤ جو ہمیشہ اس کے پاس دولت ہو، ایک مثال بتاؤ۔ جب سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، جب ساری شریعت اس سے بھری پڑی ہے، تو پھر کس دولت پہ تم گمان اور گھمنڈ کرتے ہو؟ پل میں اللہ کسی کو بادشاہ بنا دے، پل میں اگر اللہ کسی کو غریب بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں دولت نہیں، برکت مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ برکت، عافیت، سلامتی، کہ یا اللہ جتنی بھی روزی دے برکت والی دے، جتنی بھی روزی دے سلامتی والی دے، جتنی بھی روزی دے عافیت والی دے۔ برکت مانگو، کثرت نہیں، کثرتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، برکت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن سمجھا کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ کہ کہیں فرمایا ہم داغیں گے، کہیں فرمایا ہم جہنم میں ڈالیں گے، کہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کہ جو سمجھ رہا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے تو ہم حطمہ تیار کر کے ہیں، دہکتی ہوئی جہنم تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے 100 دے کر 2.5 مانگ لیا تو کیا ہے؟ وہ بھی 2.5 کس کے لیے؟ غریب کے لیے، مسکین کے لیے۔ سخی بنو، اگر بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھو، نبی کے واقعات پڑھو کہ کیسے نبی سخاوت کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے بڑے سخی ہمارے نبی ہیں۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے میں اور بھی زیادہ سخاوت کرنے لگتے تھے نبی۔ اسی لیے جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، 1 دینار 1 درہم آپ کے پاس نہ رہا، 1 دینار 1 درہم
ایک کبھی پیسوں میں سے 1 روپیہ بچ گیا نبی کے پاس، رات بھر نبی بے قرار رہے۔ گھر والیوں نے پوچھا کہ بھی کیا اے نبی جی کیا ہوا، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ کہا 1 روپیہ رہ گیا ہے، جب تک میں وہ اللہ کے نام پر نہیں لگاتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ دنیا سے یوں گئے، چراغ جلانے کے لیے نبی کے گھر میں تیل نہیں ہے، پڑوسن سے خرچ ادھار مانگ کر جلایا گیا ہے۔ اور آئے کیسے ہیں نبی؟ یتیمی کی حالت میں، مختصر زندگی ہے۔ یہ نبی دکھا کر گئے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے۔ نبی کے بارے میں کہنے والوں نے کہا صرف نماز میں اشہد اللہ میں نبی نے لا کہا، باقی کبھی کسی مانگنے والے کو نبی نے نہ نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 دکانیں مکے میں، بڑے مالداروں میں سے، مگر جب اسلام آیا، نبوت کا اعلان ہوا اور جب نبی کا ساتھ دینا شروع کیا، 6 میں سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1، ساری دکانیں بک گئیں، یہاں تک کہ 5-6 ہزار درہم رہ گئے تھے، وہ بھی ہجرت کے موقع پر لے کر چلے گئے۔ یوں حضرت ابوبکر گھر سے نکلے، ان کے والد ابو قحافہ گھر آئے، بچوں سے کہا، ان کو نظر نہیں آتا تھا، ابو قحافہ نابینا تھے، کہنے لگے میرے بیٹے نے شاید سب لے کر دولت چلے گئے ہوں اپنے دوست کے ساتھ، میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس نے۔ تو ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی صدیق کی بیٹی ہے، دوڑتی ہوئی آئی، کہا دادا جان ایسا نہیں ہے، والد صاحب نے ہمارا خیال کیا ہے، کہاں مجھے دکھاؤ۔ چونکہ نابینا تھے تو بچی نے کچھ پتھرے رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈال کر ایسے دادا صاحب کا ہاتھ رکھ کر دکھایا، ابا نے ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ یوں قربانیاں دی ہیں، سب لگا دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ آیت اتری نا نبی پر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت عمر آ گئے، اے نبی جی یہ آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے وہ خرچ کرو۔ نبی جی خیبر کی جنگ میں جو مجھے زمین ملی ہے مجھے بہت پسند ہے، میں وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم تو پھٹی نوٹ مسجد کے چندے میں ڈالتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے، معاف کر میری اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تمام احباب تو ماشاءاللہ کلڈے نوٹاں ڈالتی بینک کے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو مال ضائع ہونے والا ہوتا ہے نا وہ فوراً صدقہ کر دیتے ہیں، کھانے میں باسا جرے بوزن سب کو دے دو فوراً، اسے باسا تک فریج میں رکھو رہتی، اس سے پہلے نہیں دیتے۔ یہ ہے ہمارا حشر کہ ہم پسندیدہ چیز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور حضرت عمر کیا کریں، خیبر کی زمین آپ لے لیں مجھے بہت پسند ہے۔ تو نبی نے فرمایا اسے مکمل نہ دو، وقف کرو، زمین کو وقف کرو، اللہ کے ملکیت میں اسے روکو اور اس کا نفع قیامت تک جاری ہو۔ حضرت عثمان جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، دیکھا یہ کنواں ہے روما جس کا پانی ٹھنڈا میٹھا، نبی کو بھی پسند، مسلمانوں کو بھی پسند، مگر وہ بندہ پیسوں سے دیتا ہے۔ حضرت نبی نے اس بندے کو بلا کر کہا بھائی تو یہ کنواں مجھے دے، کل قیامت میں جنت میں اللہ سے میں تجھے جنت کا کنواں دلاؤں گا۔ تو اس نے کہا نبی جی میرے پاس یہ ایک ہی ہے، میرے فیملی کے لیے مجھے ضرورت ہے، اگر میں یہ بھی دے دوں گا تو پھر میرے بچے کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ تو نبی نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان کو پتہ چل گیا کہ جو یہ کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں دے گا جنت کا کنواں نبی اسے دلا کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان فوراً گئے، بولی لگائی، 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا، بڑی رقم اس زمانے میں، منہ بولی جسے کہتے ہیں، بول کتنا بولتا کہتے ہیں ایسا، مارکیٹ کا ریٹ نہیں، منہ بولی قیمت 35,000 دے کر کنواں خرید لیا۔ فوراً نبی کے پاس آئے، حضرت عثمان کہنے لگے اللہ اے نبی جی کیا وہ وعدہ جو ان کو آپ نے فرمایا تھا میرے لیے بھی ہے، کیا یہ کنواں دینے والے کو جنت میں چشمہ ملے گا؟ نبی نے کہا ہاں عثمان جو دے گا اسے ملے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا پھر یہ کنواں حاضر ہے تمہارے پاس۔ تو پتہ ہے نبی نے کیا فرمایا، اے مسلمانوں کنواں ہم نے خرید لیا، عثمان کے خریدنے کو کہا ہم نے خرید لیا۔ لٹانے والوں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، بچانے والوں کا کیا ہے؟ لٹانے والوں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک جنگ میں گئے ہیں، سب کا کھانا پینا ختم، سب فاقے میں، جنگ میں فاقہ کیسے ہوگا؟ تو
صحابہ نبی کے سامنے لانے لگے باتوں کو کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی نے فرمایا جاؤ اللہ آج مغرب سے سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں روزی دے کر بھیجیں گے. بات حضرت عثمان تک پہنچ گئی. فوراً گئے 14 اونٹ خریدے سامان کے ساتھ اور سارے لا کر نبی کے سامنے رکھ دیے کہ نبی جی یہ آپ لیں, آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ مغرب سے پہلے روزی دیں گے, آپ تقسیم کریں. تو صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہم نے دیکھا کہ نبی حضرت عثمان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ حضرت عثمان کو جنت میں یہ دینا وہ دینا, یا اللہ حضرت عثمان کے ساتھ یوں معاملہ کرنا یوں کرنا. سب کی خواہش ہوئی کاش عثمان کی جگہ ہم ہوتے. آخری جنگ تبوک بڑی خطرناک. 3 سیڑھیوں کے ممبر پر نبی بیٹھے فرما رہے ہیں بھائی جنگ میں جانا ہے, گھوڑوں کی کمی ہے, اونٹوں کی کمی, سامان بتاؤ چندہ کون کتنا دے گا. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے, اے نبی جی 100 اونٹ سامان کے ساتھ میں دوں گا. 100 اونٹ آج کے زمانے میں 100 مرسیڈیز معمولی قیمت نہیں ہے. تو نبی تیسری سیڑھی سے دوسری پر آ گئے حیرت میں. پھر کہا بھائی اور بتاؤ اور بولو اور کون دے گا. تو حضرت عثمان کا ہاتھ اٹھا 100 اونٹ اور مزید سامان کے ساتھ میں دوں گا. تیسرے سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئے یوں نبی, بھائی بتاؤ بولو اور کون دے گا. پھر حضرت عثمان نے ہاتھ اٹھایا, کہا 100 اونٹ میری طرف سے اور سامان کے ساتھ, 300 اونٹ سامان کے ساتھ. حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے اپنے بچے سے اذا اخطأت خطیئہ فاعط الصدقہ, بیٹے جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً صدقہ کر, اللہ اس سے تیری تکلیف کو دور کر دیں گے, تیرے گناہ کو ختم کر دیں گے. لقمان کی حکمت تو مشہور ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے. بات تو کوئی معمولی نہیں ہے. بیٹا جب بھی تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً صدقہ کر دے اللہ کے راستے میں, اللہ اس کے وبال سے تیری حفاظت کر لیں. حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے ان الاعمال تباہت, اعمال ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے. نماز روزہ زکوٰۃ, اللہ ان کو زبان دیا تو وہ ایک دوسرے سے فضیلت بتانے لگے. فقالت الصدقہ, تو صدقہ نے کہا انا افضلکن, میں نماز روزہ زکوٰۃ حج قربانی سب سے افضل میں ہوں. سارے اعمال میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ صدقہ ہے, زکوٰۃ دینا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں سخی وہ نہیں ہے جو مانگنے کے بعد دیتا ہے, سخی وہ ہے جو مانگنے سے پہلے دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا جس نے 70 سال عبادت کی, مگر کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے 70 سال کی عبادت ختم کر دی, غارت کر دی, تباہ کر دی. 70 سال کی عبادت ایک گناہ کی وجہ سے تباہ ہو گئے. مگر پھر اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا, پھر اس نے ایک غریب ایک بھوکے کو روٹی کھلایا, تو اس صدقے پر اللہ نے 70 سال کی عبادت دوبارہ بحال کر دی. حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ دے, جو مہمان نوازی کرے, جو مصیبت زدوں پر خرچ کرے, وہ بخیل نہیں ہو سکتا, وہ سخی ہی ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال لگایا 70 برائیوں کے دروازے اللہ اس پر بند کر دیتے ہیں, 70 مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اپنی اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ مسلمان کافر پہ نہیں, بالغ چھوٹے بچے پر نہیں, سمجھدار بے وقوف پر نہیں, صاحب نصاب غریب پر نہیں, آزاد غلام پر نہیں. ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے. کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے؟ سونے میں, چاندی میں, مال تجارت میں, کیش میں. کتنے مقدار؟ سونے میں 80 پر 7.5 گرام سونا ہو, چاندی میں 612 گرام چاندی ہو. نبی کے زمانے میں 20 دینار یہ سونے کا نصاب تھا, 200 درہم یہ چاندی کا نصاب تھا. 20 دینار آج کے زمانے میں 80 پر 7.5 گرام ہوتے ہیں. 200 درہم آج کے زمانے میں 612 گرام چاندی ہوتے ہیں. تجارت کا مال
جو چیز ہم نے بیچنے کے لیے خریدا وہ تجارت کا مال ہے. کیش جو ہم نے جمع کے رکھا بینک میں, گھر میں, کہیں بھی, آپ تو مقدار دو ہی ہیں سونے چاندی کی, وہ ہر جگہ لگے گا. 80 پر 7.5 گرام سونا ہو یا اس کے پیسے ہوں, 612 گرام چاندی ہو یا اس کے خریدنے والی پیسے ہوں, تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تیسری چیز, کن شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نمبر 1, نصاب تک مال پہنچ جائے, یعنی ہمارے پاس 80 پر 7.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہو. نمبر 2, اس مال پر ہمارا قبضہ ہو, ہم اس میں تصرف کر سکیں, ہم اس میں جو چاہے کر سکیں. پیسہ تو ہے مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹانکے اٹک گئے تو اب مسئلہ نہیں ہے, وہ سمجھ میں آ رہی بات. تو اس پر مل کے تام ہو, اس پر مکمل قبضہ ہو, تب ہم جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ شرائط ہیں. قرضوں سے پاک ہو, ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو, نصاب کے برابر ہو, ہمارے ملک میں ہو, ان شرائط کے ساتھ زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے, کن کو نہیں دینا؟ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول میرے ابا, ابا کے ابا, ابا کے ابا, میری امی, امی کے امی, نانی, نانی کے امی, کسی کو نہیں دے سکتا. میں اپنے اوپر کسی کو نہیں دے سکتا. فروع میرے نیچے, میرا بیٹا, بیٹے کے بیٹا, اس کا, میری بیٹی, بیٹی کے بچے, کسی کو نہیں دے سکتا. نہ اصول میں دے سکتا ہوں, نہ فروع میں دے سکتا ہوں. جن سے میں پیدا ہوا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جو مجھ سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ دونوں کا برتن ایک ہے. پھر کسے دیں گے؟ بھائی مستحق ہے زکوٰۃ دیں, بہن مستحق ہے زکوٰۃ دیں. اپنے خاندان سے شروع کرو. تمہارے خاندان میں کون غریب ہے؟ ٹھیک ہے, پھوپھی زاد بہن, پھوپھی زاد بھائی, خالہ زاد بہن, خالہ زاد بھائی, اپنا سگا بھائی, اپنی سگی بہن. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے خاندان میں غربا ہیں ان سے شروعات کرو. خاندان میں جب ختم ہو جائیں اپنے محلے اور پڑوسیوں سے شروع کرو. وہاں ختم ہو جائے تو پھر اپنے شہر میں, وہاں بھی کوئی نہ ہو تو پھر دوسرے شہر میں آخری درجے میں بھیج سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ دینے کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے, کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا مال صرف غریب مسلمانوں کے لیے ہے. مسکین کو دو, غریب کو دو, فقیر کو دو. مسکین جس کے پاس ایک دن کا کھانا, فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور جو راستے میں, اپنی جگہ تو مالدار ہے مگر راستے میں آ کر غریب ہو گیا, اس کا سارا مال چوری ہو گیا, پیسے پورے چوری ہو گئے, تو اسے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو حکومت کی طرف سے, اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو قرضوں میں ڈوب گیا ہے تو پیسے والا, مگر قرضوں میں ڈوب گیا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اسے دو اور قرض سے باہر نکالو. قیدی, سبحان اللہ, جو بے قصور جیل میں بند ہے مگر اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیل کو پیسے دے سکے, اپنے کیس مقدمے کو پیسے دے سکے, اس پر پیسہ لگاؤ, اس کی گردن آزاد کرو, اللہ تمہاری گردن جہنم سے آزاد کریں گے. لگاؤ, یہ اس وقت لگانے کی ضرورت کا پیسہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ قیدیوں پہ لگاؤ. جاؤ کبھی اپنے شہر کے جیلوں میں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 25-50 ہزار روپے دیے تو بیچارے کے بیل ہو جاتی ہے, ان کو پوچھنے والا کون بھی نہیں ہے. جاؤ خود ہی سے, آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے اور وہ ہمارے بھائی کتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی ہاسپٹل چلے جاؤ, وہاں دیکھ لو جو پریشان حال ہے, ان کو گولیوں کے لیے پیسے دے دیا کرو, فروٹ دے دیا کرو. کبھی اولڈ ایج ہوم میں چلے جاؤ, ہمارے جو بزرگ کبھی ایک زمانے میں جوانی میں گھوما کرتے تھے, آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کبھی جیلوں میں چلے جاؤ, وہاں کی قیدیوں کا حال دیکھو. زندگی یہی ہے میرے عزیزوں, زندگی یہی ہے. جس جوانی پہ ناز کرو گے وہ جوانی ختم ہو جائے گی. جس پیسے پہ تکبر کرو گے وہ پیسہ, آج بھی ہے نا مصر کہ ایئرپورٹ کے پاس ایک بڑا ویران محل ہے, بتایا جاتا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا, میں نے سنا ہے. تو مصر کے ایئرپورٹ کے کسی ایک ایئرپورٹ کے قریب ایک ٹوٹا ہوا محل ہے, وہاں دو خبریں آپ کو ملتی ہیں. ایک قبر وقت کے بادشاہ کی ہے, ایک قبر وقت کے سب سے بڑے غریب کی ہے. دونوں کی خبروں کو اکٹھا کر کے یہ بتایا گیا, بادشاہوں کے غریب مرنے کے بعد سب ایک ہی جگہ آتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اپنے, اچھا زکوٰۃ دینے کے بارے میں نے کیا بتایا, چوتھی بات کسے دینا کسے نہیں دینا. ٹھیک ہے, اب پانچویں بات دینے کا صحیح طریقہ کیا, نیت کر کے زکوٰۃ دیں, بغیر نیت کے زکوٰۃ نہ دیں.
بھول کو دے ڈالے، ایک دن کے بعد یاد آیا ایو میں زکات کی نیت، اب ایک دن کے بعد نہیں ہوتی نیت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں یاد آگا تو نیت کر لے سکتی، ورنہ دیتے وقت دل میں کر لو، بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں یہ جو پیسہ دے رہا ہوں یہ زکات کی نیت کر کے دیتا ہوں۔ آپ لکھ لیں 10,000 آپ کی زکات بنتی ہے، آپ 1,000 روپے کسی کو دے رہے ہیں تو 10,000 روپے نیت کر ڈالو، یہ میرے زکات کے پیسے، اٹھا کو الگ کر ڈالو، ایک بار نیت کر ڈالو تو پھر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں اٹھا کو دیتے رہو، کیا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا نہیں کریں، تمہیں کب کب ہوتا جب دے لیتا ہوں تو پھر تب تمہیں نیت کرتے رہنا، یا تو یہ صورت یا تو یہ صورت۔ تو میرے عزیز و زکات کے بہت سے مسائل ہیں، تو اس میں آپ پوچھیں علماء سے، اپنی اپنی زکات پوچھیں اور برابر پوچھ کر پوری زکات نکالیں، بلکہ زیادہ ہی نکالیں تاکہ کم نہ ہو، تھوڑی نہ پڑ جائے۔